السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم جنت کے دروازوں سے متعلق بعض ان چیزوں کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الزمر میں آیہ نمبر 71 اور آیہ نمبر 73، یہ دو آیات ہیں جن میں دروازوں کا ذکر ہے۔ آیہ نمبر 71 میں تو جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے اور آیہ نمبر 73 میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے۔ تو 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب دوزخی اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور جب جنت کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے کہ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، اور جب جنتی اہل تقوی وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، اور وہ گروہ گروہ ہو کے روانہ کیے جائیں گے اہل تقوی جنت کی طرف، اور جب یہاں اس کے پاس آئیں گے تو اس حال میں آئیں گے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اب دیکھیں دو فرق ہیں، کھلے ہوں گے اور کھولے جائیں گے۔ یہ علماء نے اس کے ترجمے میں فرق کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جہنم کا ذکر ہے تو فرمایا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، اور یہاں پر ہے حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، تو واو کا اضافہ ہے۔ جنت کے دروازوں میں واو کا اضافہ ہے، جہنم کے دروازے میں واو کا اضافہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آخر جنت والی آیت میں یہ کیا معاملہ ہے، اس میں فرق کیا ہے، راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بلاغت اور لطیف نقطہ ہے جو چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرشتے جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف اس حال میں ہنکا کر لے جائیں گے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوں گے اور ان کے آتے ہی فوراً بغیر کسی مہلت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ اچانک وہ عذاب کا منظر دیکھیں، شوق میں آ جائیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور یوں دوزخ میں دوزخیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اس میں داخل ہونے کے لیے دوزخ کے ذمہ داروں سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جنت کا معاملہ جدا گانا ہے، وہ عزت کی جگہ ہے، شرف کی جگہ ہے، کرامت کی جگہ ہے، وہاں پہ تکریم کی جگہ ہے۔ تو جب اہل جنت وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازوں کو بند پائیں گے، پھر وہ اس کے مالک اور خزانچی سے دروازہ کھولنے کی درخواست کریں گے۔ اور اولو العزم من الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے دروازہ جو ہے وہ خاص کھولا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ تمام رسولوں سے جب سفارش کرائی جائے گی اور ہر رسول جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاملہ آ جائے گا۔ یعنی اولو العزم من الرسل، جو 5 چوٹی کے جو رسول ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 ہیں۔ تو حضور کے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے پیچھے ہٹیں گے، یہاں تک کہ بعد خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ جائے گی۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے بعد عرش کے پاس تشریف لے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور خوب دیر تک دعائیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سر اٹھانے کی اجازت دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کھولے جانے کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کرے گا، پھر جنت کو کھولنے کا حکم دیا جائے گا، تب جنت کھلے گی اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ کے لیے جنت کھولی جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، وہ سفارش قبول کی جائے گی اور جنت کھولی جائے گی۔ تو گویا آپ ہی کے لیے کھولی گئی، سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھولی گئی، آپ ہی کی درخواست پر کھولی گئی، یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ایک معاملہ ہے۔
اور اس کے اندر یہ جو اتنا اہتمام ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک عظیم چیز ہے، جو عظیم چیز ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ اب ظاہر ہے اتنے زیادہ مراحل کے بعد جب جنتیوں کو جنت حاصل ہوگی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ داخل ہونے کی انہیں ایسی اجازت دے دی جائے کہ ہاں بھئی آؤ اور چلتے چلے جاؤ، تو پھر وہ ایک عظمت کا معاملہ نہیں رہتا۔ اچھا، جنت کے دروازوں کی تعداد کے سلسلے میں متعدد صحیح اور صریح روایات جو ہیں اور احادیث ہیں، ان میں تعداد بھی آتی ہے۔ تو صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں ایک دروازے کا نام جو ہے وہ ریان ہے، اور اس کا مطلب خوب سیرابی ہے، تو اس سے صرف وہی داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، اس لیے اسے صحیحین کہا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت صحیحین ہی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کو جنت کے دروازوں سے یہ کہہ کر پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ تو نے بہت اچھا کیا۔ اور جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو باب الریان سے یعنی سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے چاہے داخل ہو۔ امام ترمذی نے تشہد کے بعد اس دعا کا بھی اضافہ کیا کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں میں بنا۔ اور یہ جو وضو کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، امام ابو داؤد نے اور امام احمد ابن حنبل کی روایت میں بھی یہ ہے کہ بھئی اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔ اور عتبہ بن عبد السلمی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے جنت کے 8 دروازوں سے ملیں گے، اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو ابن ماجہ نے اسے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا جس میں سرید اور گوشت تھا، ایک سالن بنتا تھا عربوں میں گوشت کا، اس میں روٹی چور کے ڈالی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں آپ سمجھ لیں اس سے کلوز انف، کچھ آپ میں سے کچھ لوگ اگر واقف ہوں تو ستھریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کا گوشت منتخب فرمایا، کیونکہ وہ آپ کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ یہی حصہ پسند تھا، دستی کا گوشت جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اس کو نوچا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا۔ پھر دوبارہ گوشت کو اس میں سے نکالا اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ وہ کیسے؟ صحابہ نے عرض کی وہ کیسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ پکارنے والی کی آواز سب کو پہنچے گی اور نگاہ ان کا احاطہ کرے گی۔ پھر انہوں نے شفاعت والی پوری حدیث بیان کی، اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں جاؤں گا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوں گا۔ پھر
رب العالمین مجھ کو ایسے مقام پر بٹھائے گا جس پر نہ اس سے پہلے کسی کو بٹھایا ہوگا اور نہ اس کے بعد کسی کو بٹھائے گا. میں کہوں گا کہ اے میرے رب، ہائے میری امت، ہائے میری امت. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے داہنے دروازے سے داخل کرو. اس کے علاوہ جو دروازے ہیں وہ ان میں اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حجر کے درمیان ہے، یا آپ نے فرمایا جتنا حجر اور مکے کے درمیان ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جتنا فرق مکے اور بصرہ کے درمیان ہے. اب یہ ہجر کیا ہے؟ ہے جیم رے، یہ ہے والا حلوے والا ہے نہیں، ہار والا ہے. ہجر اور مکہ کیا ہے؟ یہ بحرین میں ایک جگہ کا نام ہے جس کو ایک قول کے مطابق 8 ہجری اور ایک کے مطابق 10 ہجری میں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ فتح کیا گیا تھا. معجم البلدان وغیرہ میں اس کی تفصیل آتی ہے. اور بصرہ کیا ہے؟ یہ بصرہ سے کنفیوز نہ ہو، بصرہ تو بہت بعد کا شہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بصرہ کا تو وجود بھی نہیں تھا. بصرہ جو ہے نا، یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے. اس پر بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں. بہرحال معجم البلدان وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ مل جاتا ہے. تو اب بعض روایات میں یہ آتا ہے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے. تو اینی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ کئی میلوں پر محیط وہ دروازہ ہوگا. اچھا، حضرت خالد بن عمیر العدوی فرماتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. اچھا، جو پچھلی روایت ہے ساتھ یہی بتاتا چلوں، یہ بخاری شریف کی روایت تھی جو پچھلی روایت میں نے آپ سے ذکر کی، کتاب الانبیاء میں آتی ہے. اور اب جو اگلی روایت آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت خالد بن عمیر العدوی فرماتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی جس میں اللہ کے حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک دنیا اپنے اختتام کا اعلان کر چکی ہے اور پیٹھ پھیر چکی ہے، اور اس میں صرف اتنی مدت باقی رہ گئی جتنی برتن سے پانی گرانے میں لگتی ہے. اس کے بعد تم ایسی جگہ جاؤ گے جس کو کبھی جو ختم نہیں ہوگی، کوئی زوال نہیں آئے گا اس میں. لہذا بہتر سے بہتر تیاری کے ساتھ جاؤ. اور ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے 2 پٹوں کے درمیان 40 برس کی مسافت ہے، 40 سال کی مسافت ہے. اور ان پر ایک دن ایسا آئے گا کہ بھیڑ کی وجہ سے وہ کھچا کچ بھر جائے گا. اچھا، یہ روایت جو ہے نا یہ موقوف ہے، اور اس سے پہلے والی جو روایت آپ سے ذکر کی نا بخاری والی، وہ مرفوع ہے. اگر اس روایت میں بیان کرنے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دونوں کے درمیان تطبیق کی یہ شکل ہوگی کہ اس سے جنت کے سب سے بڑے دروازے کی مسافت مراد ہو. اور اگر بیان کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہے تو ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث کو اس پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ وہ حضور سے مرفوعاً بیان ہے اور یہ روایت موقوفاً عتبہ بن غزوان سے روایت ہے. اچھا، لیکن امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حکیم ابن معاویہ کی روایت ان کے والد سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ تم 70 امتوں کو پاؤ گے اور تم سب سے آخر میں ہوگے، مگر اللہ کے نزدیک سب سے باعزت ہوگے، سب سے عزت والے ہوگے. اور جنت کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے. تاہم ایک دن ایسا آئے گا جس میں وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی. تو ابھی اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ابی داؤد میں کتاب البعث والنشور میں، اس میں آتا ہے کہ اس میں جنت کے دروازوں کی وسعت 7 سال مسافت بتائی گئی ہے. اچھا، اسی طرح عبداللہ ابن حمید نے اپنی مسند حمید میں حضرت ابو سعید الخدری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 2 پٹوں کے درمیان کی مسافت 40 سال ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی صنعت کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ وہی اصح ہے، وہی درجہ صحیح پر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، ابو شیخ نے اپنی صنعت سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دروازے سے اہل جنت داخل ہوں گے اس کی مسافت اتنی ہوگی کہ ایک ماہر سوار 3 دن سفر کرے، پھر وہ اس پر اس طرح اکٹھے ہوں گے کہ ان کے شانے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یعنی ایسی بھیڑ ہوگی. بہرحال ابو شیخ نے اس روایت کو نقل کیا ہے
اس حدیث کو پھر ابو نعیم نے ابو شیخ سے نقل کیا، اور یہ حدیث ابو ہریرہ والی مرفوع متفق علیہ حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ دیکھیں نا مکہ اور بصرہ کے درمیان کے مسافت اگر ماہر سوار، تیز ترین سوار جو ہے وہ سواری کرے، دن رات سفر کرتا رہے، تو وہ 3 دن میں اس مسافت کو پہنچ جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور وہ جنت کے جو دروازے ہوں گے نا وہ کیسے ہوں گے؟ ضمن میں ولید بن مسلم نے خلید سے، اور انہوں نے پھر حضرت حسن بصری سے مفتحت لہم الابواب کی تفسیر میں یہ نقل کرتے ہوئے کیا ہے کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے، اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر نظر آئے گا۔ سورہ صاد کی آیہ مبارکہ ہے۔ اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھل جا تو وہ کھل جائیں گے، اور اگر کہا جائے گا بند ہو جا تو بند ہو جائیں گے، یعنی وہ کمانڈ لیں گے، کمانڈ سے کھلتے بند ہوں گے، کسی کی کوئی محنت مشقت کا معاملہ نہ ہوگا۔ اور ابو شیخ نے بالسند حضرت فزاری سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو 4 دروازے ملیں گے۔ ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوسرے دروازے سے حور عین اس کے پاس داخل ہوں گی، تیسرا دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا جو بند رہے گا، اور جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا حتیٰ کہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو۔ چوتھا دروازہ اس کے اور دار السلام کے درمیان ہوگا، اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا، اور میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ترمذی میں کتاب المناقب میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، ترمذی ہی میں شفاعت کے سلسلے میں ایک بہت طویل حدیث ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میں جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا اور اس کو کھٹکھٹاؤں گا۔ تو ترمذی میں کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل کے ضمن میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حصی دکھائی دینے والی کنڈی ہوگی جو حرکت بھی کرتی ہوگی۔ اچھا، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر اور عذاب قبر کی وحشت سے امان مل جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری بھی نصیب ہوگی، اور وہ اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اور چونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے تو بعض جنتی سب سے اعلیٰ ہوں گے، اور بعض درجے کے حساب سے ان سے کم ہوں گے، اور بعض اس سے بھی کم، اور اس لیے دروازوں کا سائز بھی مختلف جنتوں میں جنتیوں کے اس لیول کے اعتبار سے ہوگا۔ تو اس طرح ان مختلف روایتوں کی توجیہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جب دروازوں کی مسافت میں فرق ہے تو اب دروازہ بھی تو ایک نہیں ہے نا، پھر ہر جنتی کے مختلف 4 دروازوں کا ذکر بھی آپ کو اس قول میں مل گیا۔ تو بہرحال اس لیے جب ہم یہ بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی آخر ان میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہوگی، پھر باقی باتوں کا کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک غلط نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ ایکچولی مختلف سچویشنز پہ بیس ہے، مختلف لوگوں پر بیس ہے۔ تو امت محمدیہ کے لیے جنت میں داخلے کا نا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس سے صرف وہی داخل ہوں گے، جیسا کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے نا کتاب صفت الجنہ میں بھی، کہ جس دروازے سے میری امت جنت داخل ہوگی اس کی چوڑائی ایک مسافر کے 3 دن سفر کرنے کے برابر ہوگی، اور پھر وہ اس پر جمع ہوں گے اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنی کثیر تعداد میں امت محمدیہ داخل ہوگی، اور وہ خاص ان کے لیے دروازہ ہوگا، اور وہ دروازہ اس کا ذکر میں آپ سے بھی پہلے کر چکا ہوں دوسری روایت کے ضمن میں۔ اچھا، خلف بن ہشام جو امام بزار ہے انہوں نے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پھر فرمایا ان کو جنت کے پاس ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے، وہ ایک چشمے سے پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی اور ان کے جسم پر خوش عیشی کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر کبھی ان کے سر پراگندہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جلد کبھی متغیر نہیں ہوگی، نہ کبھی آپ کی ایجنگ ہوگی جلد کی، نہ کبھی بال خراب ہوں گے، کبھی نہ جسم بے رونق ہوگا،
نہ کبھی انسان کے اندر کبھی کوئی غلاظت پیدا ہوگی. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی کہ طبتم فادخلوها خالدین، تم پاکیزہ ہو تو تم اس میں یعنی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اب یہ باتیں جو ہے نا اب سمجھ میں آتی ہیں کہ مختلف روایتیں مختلف آیات ہم پڑھتے ہیں نا، تو اب ان کو ہم یہاں جمع کر رہے ہیں تاکہ سیکوینس سمجھ میں آ جائے آپ کو. تو جنتی پھر اپنے گھر میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا، حور و غلمان سے اس سے ملاقات کر کے ایسے خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں. جب وہ پردیس سے واپس آتا ہے تب ایک خوشی ہوتی ہے نا گھر والوں کو، تو ویسی ایک ہوگی کہ بھئی ہم جانتے تو ہیں اس کو، کیونکہ حوروں کو تو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں آتا ہوگا. تو بس وہ آئیں گے تو پھر وہ خوشی کا اظہار کریں گے اور غلام بھی اپنے آقا کو پہچانیں گے. تو بہرحال پھر وہ اس کی بیویوں کے پاس جائے گا اور ان کو اس کے آنے کی پھر اطلاع دی جائے گی اور وہ کہیں گی کہ کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے. وہ پھر وہ دروازے پر آ کے کھڑی ہو جائیں گی. وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا. جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد تو موتیوں سے بنائی گئی ہے. فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا گھروں کی، آپ تو کنکریٹ وغیرہ کی بناتے ہیں، وہاں تو فاؤنڈیشن ہے موتیوں کی. اس کو وہاں ہرے لال پیلے مختلف رنگ کے موتی نظر آئیں گے. پھر وہ اپنی نگاہ جنت کی چھت کی طرف اٹھائے گا. اس کی چمک اتنی تیز ہوگی، زیادہ ہوگی کہ اس کی تیزی اگر دنیا والی آنکھ ہوتی تو کبھی برداشت ہی نہیں کر پاتا. وہ جنت کی نگاہ ہوگی جو اس چیز کو برداشت کر پائے گی. اور پھر اس کی نگاہ جب چکا چوند ہو جائے، یعنی وہ حیران ہو جائے گا نا کہ اتنی ایسا خوبصورت نور، تو پھر وہ کہے گا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سب تعریفیں کس کے لیے؟ میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے. تو سورۃ الاعراف کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں، وہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان سے کون داخل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.